کرنے کے بعد بڑے ہی خوشی کے ساتھ پرجوش طریقے کے ساتھ ہم سب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی 1500 سالہ جشن ولادت کو منانے کے لیے ایک بار پھر پرجوش ہیں۔ یقیناً یہ بہت مسرت کا موقع ہے، بہت خوشی کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم جیسے گنہگاروں کو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی 1500 سالہ جشن ولادت منانے کا موقع عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان پر ایک وقت گزرا ہے کہ جب انسان نام کی کوئی بھی چیز مذکور ہی نہیں تھی، مطلب کہ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ جب انسان تھا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے زمین و آسمان، یہ چرند پرند، یہ درخت، یہ پتھر، یہ پانی، یہ سب کچھ بنایا صرف اور صرف اے انسان تیرے لیے۔ میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا کہ سبزیاں زمین کے اندر سے نکلتی ہیں اور پانی بھی زمین کے اندر سے نکلتا ہے، گیس بھی زمین کے اندر سے نکلتی ہے، کھانے پینے کا اناج جو ہے وہ بھی زمین کے اندر سے نکلتا ہے، سونا چاندی جو کچھ بھی ہے سب کچھ زمین کے اندر سے نکلتا ہے۔ تو جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس کو ہم زمین کے اندر لگاتے ہیں، پھر جو ہے وہ اس کے اندر سے نکلتا ہے اور ہمارے لیے کھانے کا وہ سامان بنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر ایک چیز کو زمین کے نیچے رکھا، اور زمین کو کہاں رکھا؟ انسان کے قدموں کے نیچے۔ ساری چیزیں کھانے پینے والی، چاہے وہ مہنگی ہیں چاہے وہ سستی ہیں، جس طرح کی مرضی ہے، اللہ رب العزت نے ہر ایک چیز کو زمین کے نیچے رکھا اور زمین انسان کے نیچے رکھ دی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ کبھی بھی دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا۔ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں جو پھنس گیا وہ نکل نہیں سکتا، اور جس نبی کی جشن ولادت، یوم ولادت ہم منانے کے لیے کوشاں ہیں، تیار ہیں اور تیاریاں کر رہے ہیں اور منا رہے ہیں، منائیں گے، اگر اس نبی کا اسوہ ہم دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، انہوں نے کس طرح فاقے کاٹے، تو پھر ہمیں اصل پتہ چلے گا کہ رب کی رضا میں راضی رہنا کسے کہتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے سب کچھ بنا کے اس کو زمین کے نیچے رکھ دیا، اور مائک کی آواز تھوڑی سی کم کرو، تھوڑی سی ہلکی سی۔ ہر ایک چیز کو اللہ رب العزت نے زمین کے نیچے رکھ کے، زمین کو انسان کے قدموں کے تلے رکھ کے یہ بتا دیا کہ اے بندے، تیرا دل میں نے اس لیے نہیں بنایا کہ تو اس میں دنیا کو جگہ دے، میں نے تیرا دل اس لیے نہیں بنایا کہ تو دنیاوی خواہشات میں، لذتوں میں خود کو مصروف کر لے، بلکہ یہ دل جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر اور اس کی یاد کے لیے بنایا۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے بندے، پیدا ہونے سے مرنے تک تجھے جو کچھ بھی ملا وہ سب کا سب میں نے تیرے لیے بنایا، سانس لینے سے کھانے پینے تک، جاگنے تک، سونے تک، جو کچھ بھی ہم استعمال کرتے گئے، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندے، سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا۔ پھر اللہ رب العزت نے پوچھا کہ اے بندے، سب کچھ تیرے لیے ہے، بتا ذرا تو کس کے لیے ہے؟ تو جواب ایک ہی آتا ہے
کہ بندے کو اللہ نے صرف اور صرف وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں اور دونوں کی دونوں ہی الٹ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے بندے، تجھے رزق کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے کہ کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا۔ بس تو نے صبح نکلنا ہے، محنت مزدوری کرنی ہے، خدا جانے اور خدا کا مصطفیٰ جانے اور تیرا رزق جانے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میں جسے چاہوں بغیر حساب و کتاب کے جتنا مرضی دے دوں۔ تو مطلب ہم نے جو ٹینشنیں یا جو فکر یا جو سوچ بنا رکھی ہے اس کے بارے میں اللہ اور اس کا قرآن یہ کہتا ہے کہ بندے یہ تو تیری ٹینشن تھی نہیں۔ اب رزق کی ٹینشن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے نہیں لینی، وہ میرے ذمہ کرم پہ گا۔ تو ہم سب لوگ کیا کرتے ہیں، صبح سے شام بلکہ ساری زندگی خود بھی اور اپنے بچوں کا بھی یہ ذہن بناتے ہیں کہ بھائی کماؤ گے نہیں، کچھ کرو گے نہیں تو کچھ بننا نہیں۔ اب دوسری چیز اللہ رب العزت نے فرمایا، کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی آخرت کی فکر تم نے کرنی ہے، اپنی قبر کی فکر کرنی ہے، اپنی آخری منزل کی فکر کرنی ہے، بروز محشر کی فکر کرنی ہے۔ تو ہم میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر ہو، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جس کو اپنی قبر کی فکر ہو، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جس کو اپنی اخروی زندگی کی فکر ہو، کوئی بھی نہیں۔ اور یہی چیز ہے کہ ہم جو ہے دنیا میں اتنا مست اور مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں بھول گیا کہ ہم آئے ہیں اور ہم نے جانا ہے۔ اب جس نبی کی ولادت، جس نبی کی آمد کی خوشیاں ہم منا رہے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری کیسے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 2-3 دن بھوک کاٹی۔ ایک صحابی رسول حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ ذکر مصطفیٰ ہے، یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم زمین پر بیٹھ کر میرے حبیب کا ذکر کرو گے، میں آسمانوں پر فرشتوں کے درمیان تمہارا ذکر کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میرا ذکر کر، اور رب کا ذکر کیا ہے، رب کے حبیب کا ذکر ہے۔ اگر کوئی بندہ دل کی آنکھ سے دیکھے تو قرآن مجید سورہ فاتحہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا کا سارا کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح سرائی پر ہے۔ کہیں پر اللہ رب العزت حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدا ہونے کے شہر کی قسمیں اٹھاتا ہے، کہیں پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زلف عنبرین کا ذکر ہوتا ہے، کہیں پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مزمل والی چادر کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ذکر مصطفیٰ ہے، اور یہ اصل نعت ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے زندگی گزاری، آیا ہماری ویسے گزر رہی ہے کہ نہیں؟ اگر ہم میں سے کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو میلاد منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بندہ سود خوری نہیں چھوڑتا تو اس کو میلاد منانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کے گھر والے بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتے گئے تو اس بندے کو میلاد منانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم میلاد اس نبی کا منا رہے ہیں جنہوں نے غربت میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا، صبر کیا۔ ہم میں سے کتنا بندے ہیں جو شکر کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنا ایسے بندے ہیں کہ جن کے گھر والے جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزارتے گئے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ بس یہ جو ایک ٹیگ ہم نے لگایا کہ ہم نے جو ہے نا بس وہ لائٹس لگانی ہیں اور محفلیں کروانی ہیں، لنگر بانٹنا ہے
اور بس سال کے بعد ایک دن یہ جو ہے نا تہوار منا کے اس کے بعد جو ہے نا ہم نے بھول جانا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ایسے ذکر کی یا ایسی محافل کی یا ایسے جو ہے نا وہ خوشی کی نہ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت ہے، نہ رب رحمان کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اگر تم سے کوئی غلط کام ہو گیا، تم سے کوئی گناہ ہو گیا، تو ذرا اپنے حبیب کے دروازے سے ہوتے ہوئے روتے ہوئے میرے دروازے پہ آؤ، مجھ سے مانگو، جو مانگو گے، جس طرح مانگو گے، جیسے مانگو گے، میں تمہیں عطا کرتا جاؤں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے آنا ویسے ہے کہ جیسے میں نے بتایا۔ اب کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر سن کر ہم میں سے کتنا بندے ہیں جو پچھلے سال سے لے کر اس سال تک، آج کے دن تک اپنے اندر کوئی ایسی تبدیلی لائے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوا ہو۔ ہم اگر کسی کے یوم ولادت پر جاتے ہیں، برتھ ڈے جس کو کہتے ہیں، جنم دن پہ جاتے ہیں، تو ہم اس کے لیے کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں، کوئی گفٹ لے کر جاتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا تحفہ دیں گے، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز کی نیت کر کے کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ تحفہ پیش کریں۔ اب کافی سارے حضرات جو ہے ان کے ذہن میں صرف ایک بات گھومتی ہے کہ یار یہ محفل میلاد کروانا، یہ لائٹس لگانا یا یہ لنگر بانٹنا، یہ جو ہے نا بس عجیب سے کام شروع ہو گئے۔ ہم صرف اور صرف یہ پوچھتے ہیں، ذرا بتائیں آپ کہ محفل میلاد کا مطلب کیا ہے، محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ محفل میلاد سجائی کہاں جاتی ہے؟ مساجد میں۔ مسجد میں جتنا دیر بیٹھو اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور پھر اس میں کیا بیان ہوتا ہے؟ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد قرآن مجید کی تفسیر بیان ہوتی ہے، حدیثیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا بندہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے اور 1500 سال گزر گئے، وہ آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ میلاد منانا ہے یا نہیں منانا، تو پھر بندہ وہ ذرا سوچے کہ جب قیامت کے روز یا قبر میں یا حشر میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا ہوگا، پھر وہ وہاں پر کیا جواب دے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیر والے دن اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے اور آپ نے ہر پیر کا روزہ رکھا، یہ بھی تو میلاد ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی پر اللہ رب العزت نے یہ مستند احادیث میں یہ روایات موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دن ہر ماں کی گود میں بیٹے دیے، بیٹی نہیں پیدا ہوئی، یہ بھی تو لنگر ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ نے جھنڈے کعبے کی چھت پر لگائے، مشرق میں لگایا، مغرب میں لگایا اور حضرت آمنہ کے گھر پہ لگایا، یہ بھی تو میلاد ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا۔ حضرت جبریل امین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے جبریل بتا تیری عمر کتنا ہے؟ تو آپ نے بتایا کئی ہزار سال بعد ایک ستارہ جو ہے نا وہ آسمان پہ رونما ہوتا تھا، اس کو میں نے اتنے ہزار مرتبہ دیکھا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے رب کعبہ کی قسم وہ ستارہ چمکتا ہوا میں ہی تھا۔ مطلب جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تب بھی موجود تھی۔ آپ کے اور میرے جو جد امجد ہیں، ہم سب کے جو باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اگر ان کی توبہ قبول ہوئی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اس میں گرامی کی وجہ سے۔ اگر آج ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، آپ کا وسیلہ پیش کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام
صحابہ کرام کے ساتھ خندق کھود رہے تھے، تو ایک صحابی رسول آئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے حالت بہت خراب ہے، خندق کھودی نہیں جا رہی، اور انہوں نے اپنے پیٹ کے اوپر سے کپڑا اتار کے دکھایا کہ یا رسول اللہ دیکھیں 2 دن کے بھوکے اور ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے گئے۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ بطن اطہر کے اوپر سے کپڑا اتارا اور دکھایا کہ اے میرے دوستو دیکھو، تم 2 دن کے بھوکے ہو، میں 3 دن کا بھوکا ہوں، تم نے 2 پتھر باندھ رکھے، میں نے 3 باندھ رکھے گئے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ جتنا بھی پہاڑ ہیں یہ سارے کے سارے سونے کے بن کے میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائیں، لیکن ہم نے کبھی دنیا کو دل میں جگہ ہی نہیں دی۔ اب ذرا یہ چیز سوچیں تو صحیح، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کے اوپر زندگی میں کبھی بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، آپ نے کبھی مال اکٹھا ہی نہیں کیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غربت اختیار فرمائی اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دیا کہ جتنا بھی غریب اور غربا ہوں وہ پریشان نہ ہوں، وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اکیلا نہ سمجھیں، وہ اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں، بلکہ جب بھوک کاٹنے لگ جائے تو خوش ہو جایا کریں کہ آج ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں کہ ہم نے کبھی پورا دن بھوک کاٹی ہو، کبھی نہیں ہوا۔ اور ہم یہ حضور کا میلاد منانے والے، طرح طرح کے کھانے کھانے والے، طرح طرح کے لباس پہننے والے، اور اپنے آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق کہنے والے، عمل ہمارا 0 برابر ہے۔ یہاں پہ آ کے پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ جناب من کہ جب تک تمہارے عمل نہیں ٹھیک تم جو مرضی کرتے رہو۔ اللہ رب العزت کو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے قیامت کے روز یہ چیزیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں، نماز تو نے پڑھی نہیں، قرآن کی تلاوت تو نے کی نہیں، تیرے بچے تو کبھی مسجد گئے نہیں عبادت کرنے کے لیے، تیرے بچوں نے تو کبھی بھی ذکر مصطفیٰ نہیں سنا، اس پہ عمل نہیں کیا، نہ تو نے کیا۔ اب ہم کس منہ سے کھڑے ہوں گے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور کیا جواب دیں گے کہ یا رسول اللہ ہم نے سال میں 1 مرتبہ بس محفل کروائی، اس کے بعد سب کچھ مکمل ہو گیا، کہ یا رسول اللہ ہم نے صرف اپنے گھروں کے اوپر لائٹس لگا دی، لنگر بانٹ دیا، بس ہمارا کام مکمل ہو گیا، یہاں تک نہیں ختم ہوتا۔ اگر اتنا ہی ہوتا نا تو صحابہ کرام پھر اسی کے اوپر ہی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ موقوف رکھتے اور آگے کچھ کرتے ہی نہ۔ لیکن صحابہ کرام نے نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے قرآن مجید نہیں چھوڑا، انہوں نے کبھی بھی اللہ رب العزت کے در سے اپنا منہ نہیں موڑا۔ اور میں یہ حقیقت بات کہتا ہوں، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جن کا میلاد ہم مناتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کر، کوئی عذر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کو، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، جان بوجھ کر کوئی بندہ ایک نماز چھوڑتا ہے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اعلانیہ کفر کر رہا ہے۔ اور جو بندہ مسلسل 3 سے 4 جمعے چھوڑ دے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ اب وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ وہ ہم میں سے کتنا بندے ہیں جو صرف جمعہ والے دن جو ہے نا وہ ظاہر اور نمودار ہوتے ہیں، 2 فرض پڑے اور بھاگ گئے۔ یہ ہم حضور کے عاشق ہیں۔ یہ نعرے لگانے سے نہیں کام ہوگا، یہ نہیں ہے کہ سال بعد جو ہے نا وہ جلوس میں شامل ہو گئے اور نعرہ لگا دیا کہ جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ زندگی تو ہماری ویسے ہی فضول ہو چکی ہے جو ہم کام کر رہے ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ نعرہ ہمیں لگانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے اندر وہ گیٹس ہی نہیں ہے کہ ہم اس نعرے کو لگا سکیں۔ غلامی رسول میں ہم موت کیسے قبول کریں گے؟ 5 وقت کی نماز تو ہم پڑھ نہیں سکے،
غلامی رسول میں موت کیسے قبول کریں گے؟ سر پہ تو ہم دستار سجا نہیں سکے۔ غلامی رسول میں موت کیسے قبول کریں گے کہ ہم سنت کے مطابق داڑھی نہیں رکھ سکے؟ غلامی رسول میں موت کیسے قبول کریں گے ہم کہ جب ہمارے کپڑے کی، ہمارا لباس ہی جو ہے نا وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے؟ ہم کیسے یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ اگر ہماری ماں، بہن، بیٹی، بیوی گھر سے بے پردہ ہو کر نکل رہی ہے تو ہماری محفل میلاد کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہماری عورت کی آواز گھر سے باہر جا رہی ہے تو ہمیں یہ ساری چیزیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے روز ایک عورت اپنے ساتھ 4 بندوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ یہ اصل میلاد ہے کہ جب ہم سن کے اٹھیں تو ہمارے اندر جو ہے کچھ ایسی تبدیلیاں آئیں کہ ہم اپنے گھر کو سنبھالیں، ہم دیکھیں کہ خاتون جنت نے زندگی کیسے گزاری، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے زندگی کیسے گزاری۔ ہم اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی، اپنی بہن کی، اپنی بیٹی کی، اپنی ماں کی ہر ایک خواہش کو پورا کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں کیا کہ امہات المومنین میں سے کسی ایک کی سیرت پر لکھی ہوئی ایک کتاب لے آ کے گھر میں رکھیں اور اپنے بچوں کو بولیں کہ اس کو پڑھیں، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت پر کوئی بھی کتاب مل جائے، ہم میں سے کسی نے نہ وہ خریدی، نہ ہی اپنے گھر دی، نہ ہی ان کو بولا اس کو پڑھو، اور نہ ہی یہ بولا کہ اس پہ عمل کرو، کبھی نہیں کیا۔ بس کیا ہے کہ صبح اٹھنا ہے اور بس دنیا کی دوڑ میں لگ جانا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت اپنے ساتھ 4 بندوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ وہ عورت جو بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے، وہ عورت جو خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہے، وہ عورت جو لباس ایسے پہنتی ہے جو نہ ہونے کے برابر ہو۔ تو کریمہ کار علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورت اپنے باپ کو، اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ قیامت کے روز پوچھا جائے گا، ہاں بھی بتا، تجھے ہر چیز کا پتہ تھا، تو قدرت بھی رکھتا تھا، تو روک بھی سکتا، تو نے کیوں نہیں روکا؟ ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں بیٹھی ہماری عورتوں کی وجہ سے ہمارے اوپر جو ہے نا وہ قیامت ٹوٹ پڑے۔ اور یہ جتنا بھی عذاب آ رہے ہیں یہ کسی اور کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا ہے، یہ ہم نے خود اپنے اوپر یہ جو ہے نا وہ یہ عذاب مسلط کیے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہو۔ صحابہ کرام اگر نظر نہیں بھی آتا تھا نا پھر بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ ہم میں سے کتنا بندے گئے نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ قرآن کی پرواہ ہے، نہ قبر کی پرواہ ہے۔ ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے ان کو کسی مرید نے کہا کہ حضور چلے ہمارے ساتھ نا آپ نماز جنازہ پہ۔ کہنے لگے کہ یار نماز جنازہ پہ جاؤں گا نا تو میری حالت خراب ہو جاتی ہے لوگوں کو دیکھ کر۔ تو وہ بندہ جو تھا تھوڑا قریبی تھا، پیر صاحب کا لاڈلا تھا، تو وہ کہنے لگا حضور چلیں آپ ہمارے ساتھ۔ وہ پیر بھی جو پیر ہوتے ہیں اوریجنل ولایت کے منصب پر فائز وہ تھے، تو وہ جو پیر صاحب تھے وہ کہنے لگے نہیں جناب میں نماز جنازہ پہ نہیں جا سکتا، حالت بڑی خراب ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں حضور آپ کو جانا پڑے گا۔ بہت اچھے بندے تھے، نیک تھے، تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ جو ہے وہ میرے پیر صاحب ہی پڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ نماز جنازہ پہ چلے گئے۔ تو جتنا بھی بندے تھے وہ کہنے لگے حضور وقت ایسا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ غم سے نڈھال ہے، دل نرم ہوئے ہوئے ہیں، تو آپ کوئی وصیت فرما دیں، کوئی ایسا بیان کر دیں کہ لوگوں کو خدا خوفی آ جائے، لوگ توبہ کر لیں۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں میں ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو لوگوں نے بڑا اصرار کیا کہ حضور کچھ مہربانی فرمائے، آپ کو بلایا ہی اسی لیے ہے کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں گے، کوئی واعظ فرمائیں گے۔ وہ کہنے لگے نہیں، نہ میں نے ایک لفظ بولنا ہے، نہ میں نے کوئی نصیحت کرنی ہے،
اور نہ ہی میں نے آپ کو کوئی ایسی بات سنانی ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ حضور ہم تو آپ کو لائے اسی لیے تھے، آپ کا تو بڑا نام سنا ہے، لیکن آپ تو کچھ بول ہی نہیں رہے۔ اور آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ بڑے باریک بین تھے، بڑی باریک قسم کی بات کرتے تھے، بڑی گہری بات۔ تو وہاں پر تو کوئی مرید کچھ کہہ نہیں سکا، وہ ڈرتے تھے پیر صاحب سے۔ تو بعد میں ایک ان کا مرید ان کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا حضور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں، تو آپ نے لوگوں کے کہنے پر بھی کوئی نصیحت نہیں فرمائی، کوئی واعظ نہیں فرمایا، وجہ کیا تھی؟ تو پیر صاحب کہنے لگے یار مجھے ذرا اتنا بتاؤ، جنازہ پڑھنے ہم گئے تھے، سامنے ایک مردہ پڑا ہوا ہے بالکل بے بس، یہ وہ بندہ تھا جو زمین پر اپنے پیر بھی نہیں لگنے دیتا تھا، یہ وہ بندہ تھا کہ ہر روز نئے سے نئے کپڑے پہنتا تھا، یہ وہ بندہ تھا کہ طرح طرح کے کھانے کھاتا تھا، لیکن آج بے بس پڑا ہوا ہے، یہ دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو چکا تھا لیکن آج بے بس پڑا ہوا ہے، کسی چیز پہ قدرت نہیں، اتنا کچھ اس نے اکٹھا کیا کمایا لیکن ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا۔ اگر لوگ اس میت کو دیکھ کر کوئی عبرت حاصل نہیں کر رہے تو میری باتوں کو ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ ہم میں سے کتنا بندے ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کے جنازے پڑھ دیے، خود کندھے پر اٹھا کر قبرستان تک چھوڑ کر آئے، لیکن یہ سوچ نہیں آئی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اگلا نمبر ہمارا لگ جائے، کبھی ہمیں یہ سوچ نہیں آئی۔ اور میں یہ بات حقیقت کہتا ہوں کہ ہم میں سے کسی کو بھی میں کہتا ہوں کہ جب تک خوف خدا نہ ہو، جب تک بندہ 5 وقت کا نمازی نہ ہو، جب تک بندہ شریعت مطہرہ کا پابند نہ ہو، میں کہتا ہوں وہ میلاد کروائے نہ، وہ جھوٹ نہ بولے۔ تو یہ میلاد جو یہ پھر جھوٹ ہے، کیونکہ اصل تو کچھ ہے ہی نہیں، اثر تو کچھ ہے ہی نہیں، عمل تو کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر یہ میلاد کروا کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہے۔ عشق ایسے نہیں ہوتا، عشق بڑے امتحان لیتا ہے، عشق میں اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، ہر جگہ پر صرف اور صرف محبوب نظر ہے پھر عشق ہوتا ہے۔ ایک یہ میں آخری بات کرنے لگا، ایک بندہ جو تھا، یہ میرے نوجوان بھائیوں کے لیے، ایک بندہ بازار سے گزرتا، اس نے دیکھا کہ ایک عورت کی آنکھوں پہ اس کی نظر پڑ گئی، اس نے کہا کہ بڑی خوبصورت ہے ماشاءاللہ، تو اس نے پیغام بھجوایا کہ میں جو ہے نا آپ سے محبت کرتا ہوں اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں فلاں ہوں۔ کہنے لگی نہیں ابھی تو کچا ہے، ابھی پھر واپس جا۔ کئی سالوں بعد پھر آیا، پھر پوچھا کون ہے؟ بتایا کہ میں وہ ہوں جو پہلے آپ کے پاس آیا تھا، ابھی بھی تو کچا، ابھی پھر واپس جا۔ وہ کئی سال پھر اپنے آپ کو جو ہے نا جنگل کی خاک میں جو ہے نا اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتا رہا، اپنے آپ کو ختم کر دیا، فنا کر دیا۔ پھر جب آیا نا حال سے بے حال ہو کر، پھر پوچھا ہاں بھائی بتا کون ہے تو؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا میں کون ہوں، ہر جگہ پر صرف اور صرف مجھے میرا محبوب نظر آ رہا ہے، ہر جگہ پر صرف اور صرف مجھے حضور نظر آ رہے ہیں، اللہ کی ذات میرے اندر ہے، حضور کا عشق میرے اندر ہے۔ پھر کہا گیا کہ اب تو اپنے عشق میں پکا ہے، اب تو اپنے اس دعوے میں سچا گیا۔ ہم نہیں ہیں، ہم صرف اور صرف جو ہے وہ لوگوں کو دکھلا رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم میلاد کروا رہے ہیں، اگر میلاد کی محافل میں بیٹھ رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بھی بدلیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق ہے ہمیں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ میلاد کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیاں بدلیں، ہمارا ظاہری حلیہ بدلے، ہمارے گھر کا ماحول بدلے، ہمارا بولنے کا انداز بدلے، ہمارا دکان پہ جانے کا انداز بدلے، کام کرنے کا انداز بدلے، سب کچھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں۔ پھر ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اب عاشق مصطفیٰ ہیں، وگرنہ سب کچھ جو ہے نا وہ کھوکھلے تابع گئے۔ اور آپ سب نے کوشش کرنی ہے، یہ 1500 سالہ جشن ولادت ہے اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں یہ موقع نصیب ہوا ہے۔ کل جلوس نکلے گا مقبرہ جہانگیر کے پاس سے،
TLP تحریک لبیک پاکستان کے زیر اہتمام تمام علماء کرام وہاں پر شرکت کریں گے۔ آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اس جلوس میں لازمی شریک ہونا ہے اور اختتام تک اس کے ساتھ رہنا ہے، اور اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو احباب کو بھی دعوت دینی ہے، اور کوشش کرنی ہے ہر بندہ اپنے گھر میں اور کچھ نہ صحیح بچوں کو اکٹھا کر کے، اپنے گھر کی عورتوں کو، بہن بھائیوں کو، سب کو اکٹھا کر کے جو ہے نا محفل میلاد ضرور کروائیں، جیسے مرضی کروائیں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے نعت خواں بلوائیں گے، لائٹس لگوائیں گے، ساؤنڈ لگوائیں گے، لنگر پکوائیں گے تو میلاد ہوگا، نہیں۔ چھوٹا سا حلقہ بنا کے ہر بندے نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھر میں محفل میلاد ضرور کروانی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔